الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، آمنہ کے لال حضرت عبداللہ کے لخت جگر، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس و مطہر بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. اور آپ فرماتے ہیں، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. اور جس شعر کو پڑھنے کے لیے، جس شعر کو موضوع سے جوڑنے کے لیے میں نے اس کلام کا انتخاب کیا، وہ شعر یہ ہے کہ شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچانا دنیا دیکھی بھالی ہے. دوستان محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سے بات کہلوائی. کون سی بات کہلوائی؟ اس کا خلاصہ میں ابھی آپ کے سامنے میں کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتلا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ دوستان محترم، جو آیت کریمہ میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے حوالے سے جو گفتگو ہے وہ اتنی اہم گفتگو ہے کہ بغور ہمیں اور آپ کو سماعت کرنے کی ضرورت ہے، اور سننے کے بعد اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ یہاں پر جتنی باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے والا ہوں، ساری باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوگی، تاکہ جو بات یہاں پر میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ ایک مضبوط بات آپ تک پہنچے. دوستان محترم، قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کو میں نے آج اپنا موضوع بنایا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، قل، اے محبوب آپ فرمائیں، آپ کہیے. اے مالک کیا کہیں؟ لا، قل انما انا بشر مثلکم، فرمایا اے محبوب آپ کہیے کہ میں تمہاری ہی طرح بشر ہوں. یوحا الی، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، فرمایا اے محبوب آپ فرمائیے لوگوں سے کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں،
اور یوحا الی، لیکن میرے اوپر کیا ہے؟ وحی نازل ہوتی ہے۔ دوستان محترم، یہ گفتگو اہم اس وجہ سے ہے کیونکہ قرآن شریف میں جو بات اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی، ساری باتوں پر ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان ایک نقطے کا بھی انکار کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے، اس آیت میں تو بہت بڑی بات کہی گئی ہے۔ گفتگو اہم اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سے یہ بات کہلوائی کہ آپ کہیے کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات لوگوں سے کہی، لوگوں نے یہ باتیں سنی، اور سننے کے بعد کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہ جب نبی نے یہ خود اپنی زبان فیض ترجمان سے بات ارشاد فرما دی کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، تو میں اگر یہ کہوں کہ حضور ہماری طرح ہیں تو پھر اس میں کیا غلط ہے؟ اس لیے کہ جو بات میں نے کہی ہے یہ تو قرآن کی زبان میں نے کہی ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح ہوں۔ جب نبی نے کہا میں تمہاری طرح ہوں تو میں اگر نبی کو اپنی طرح کہوں تو اس میں غلط کیا ہے؟ اسی لیے دوستان محترم کہا جاتا ہے کہ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے، کسی بھی چیز کو جاننے کے لیے جو اس کے ماہرین ہوتے ہیں اس کے پاس ہمیں اور آپ کو جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ غیر جانکار آدمی کے ساتھ اگر ہم اس چیز کو جاننے کی کوشش کریں گے جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا ہے تو جو جانکاری ہمیں اور آپ کو ملے گی وہ آدھی ادھوری ہوگی، اور آدھی ادھوری جو جانکاری ہوتی ہے وہ ایک انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے گھر میں کسی کی طبیعت علیل ہو جائے، اگر بچے کی طبیعت خراب ہے اور اگر ہم ایسے ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائیں جو بچے کا ڈاکٹر نہ ہو بلکہ وہ کسی اور چیز کا اسپیشلسٹ ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس طریقے سے علاج نہیں کر پائے گا جس طریقے سے ایک بچے کا جو ڈاکٹر ہے وہ کر پائے گا۔ تو ڈاکٹر تو وہ بھی ہے لیکن کیا ہے؟ وہ بچوں کا ڈاکٹر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم قرآن کو سمجھنے کی بات کرتے ہیں، جب قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم کیسے لوگوں کے پاس جا کر کے قرآن و حدیث کو سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ دنیا میں ہر چیز کے جانکار ہیں، ہر چیز کے ماہرین ہیں۔ اگر جانکار اور ماہرین لوگوں کے پاس ہم پہنچتے ہیں تو جو ہم کو وہاں پر جانکاری ملتی ہے وہ ایک مکمل جانکاری ہوتی ہے، ایک مدلل بات ہوتی ہے، تسلی بخش تشفی بخش بات ہوتی ہے جس کو سننے کے بعد ایک انسان مطمئن ہو جاتا ہے۔ میں کلام کرنے لگا ہوں اس آیت پر جس کو میں نے تلاوت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے محبوب آپ کہیے۔ سب سے پہلی بات یہاں پر غور یہ کرنے والی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات نہیں کہی کہ اے محبوب تم لوگوں کی طرح ہو۔ غور کیجئے گا، قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کے مطلب اور مفاہیم کو سمجھنے کے لیے ہمیں اچھے لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ اے محبوب آپ کہیے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ اے نبی تم لوگوں کی طرح ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے محبوب آپ کہیے کہ میں لوگوں کی طرح ہوں۔ یہ بات میں بار بار آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ جب اس کا خلاصہ آپ کے سامنے میں آئے گا تب جا کر کے آپ کو یہ بات پتا چلے گی کہ آخر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سے یہ بات کیوں کہلوائی۔ اور اسی آیت کی بنیاد پر بہت سارے لوگوں نے کیا کیا؟ نبی کو اپنی طرح کہنا شروع کر دیا اور کہا کہ نبی معاذ اللہ ہماری طرح بشر ہیں، نبی کے پاس 2 ہاتھ ہیں ہمارے پاس بھی ہیں، نبی کے پاس 2 آنکھ ہیں ہمارے پاس بھی ہیں،
नबी चलते थे हम भी चलते हैं, नबी सुनते थे हम भी सुनते हैं, नबी बोलते थे हम भी बोलते हैं। यानी कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक्टिविटीज को देख करके लोग ये कह रहे हैं कि वो हमारी तरह है, और ये आयत को सामने में रख करके दलील पेश कर रहे होते हैं। तो दोस्ताने मोहतरम, अगर आपके सामने में कोई ये तिलावत कुरान की आयत करे तो जाहिर सी बात है आप उसका क्या जवाब दे पाएंगे, इसलिए कि वो सही तो कह रहा है, और ये बात सही है। 16वें पारे की आयत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, है महबूब आप कहिए मैं तुम्हारी तरह बशर हूं। तो अगर किसी जानकार आदमी के पास नहीं पहुंचेंगे तो जरूरी है कि हम उस चीज से अकीदा बना लेंगे। देखें, मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूं कि कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरे पारे में फरमाया, क्या फरमाया? हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुन मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब व उखरू मुतशाबिहात। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? वही है जिसने इस कुरान को नाजिल फरमाया, और क्या फरमाया? हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुन मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब। इसकी कुछ आयतें ऐसी हैं जो मुहकम है। मुहकम का मतलब क्या होता है? जो असल है, जो मजबूत है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इसकी कुछ आयतें मुहकम है, और आगे क्या फरमाया? व उखरू मुतशाबिहात, और कुछ आयतें ऐसी हैं जिसके माने में इश्तिबाह है, यानी कि शक और शुबहा है। अब आगे की आयत को मैं पढ़ दूं और उसके बाद मैं गुफ्तगू करता हूं। अल्लाह ने क्या फरमाया? व उखरू मुतशाबिहात फ़अम्मल लदीना फी कुलूबिहिम। अल्लाह ने क्या फरमाया? फ़अम्मल लदीना फी कुलूबिहिम ज़ैगुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबह मिन्हु इब्तिगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है जिसके दिलों के अंदर टेढ़ापन है, यानी कि जो मक्कारी करना चाहते हैं, जो लोगों को धोखा देना चाहते हैं, जो लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, वो क्या करते हैं? फ़अम्मल लदीना फी कुलूबिहिम, क्या फरमाया? जिसके दिलों के अंदर मक्कारी है, टेढ़ापन है, जो लोगों को बरगलाना चाहते हैं, वो क्या करते हैं? वो उखरू मुतशाबिहात, वो आयाते मुतशाबिहात को लेकर के क्या करते हैं? लोगों के सामने में जाते हैं और उसके तर्जमे को पेश करके क्या कर रहे होते हैं? लोगों को बरगला रहे होते हैं। अब यहां पर रुक करके मैं आपको बता दूं ये मुहकम क्या है, मुतशाबिहात क्या है, ताकि ये चीज आपको समझ में आ जाए, ताकि आपको कुरान के मतलब और मफहूम को आप सही तरीके से समझने पर कादिर हो जाएं, सही तरीके से समझने लग जाएं। सबसे पहली बात कि कुरान शरीफ जो अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाया अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उसकी आयतें सब एक जैसी नहीं है, जैसा कि मैंने अभी तिलावत करके आपके सामने में बात बयान फरमाई। दो तरीके की आयतों का जिक्र इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए मैं बता दूं कि कुरान शरीफ में 3 तरीके की आयतें हैं। कितने तरीके की हैं? 3 तरीके की है। पहला, अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया मुहकम, यानी कि एक मुहकम है। मुतशाबिहात, ये मुतशाबिहात वाली है। और तीसरी आयत आयाते मुक़त्तिआत है। इन तीनों को अगर आप समझ लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि कोई भी इंसान अगर आपके सामने में कुरान और हदीस को पेश करेगा और आयत पढ़ करके उसका तर्जमा आपके सामने में बयान करेगा, तो आपके पास ऑलरेडी पहले से यह सवाल होगा कि आप सही फरमा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में ये बात इरशाद फरमाई है, लेकिन आप मुझे ये बतलाएं कि जिन आयतों को आपने पढ़ा है वो कौन सी वाली आयत है। तो कौन कौन सी आयत कैसी होती है, इस चीज को आप समझ लें ताकि कोई भी आपको बरगला ना सके। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में खुद इरशाद फरमाया जिसके दिलों के अंदर टेढ़ापन होता है, जो मक्कारी करने वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? वो ऐसी आयतों को सामने में लेकर के जाते हैं जिस आयत को एक इंसान सुनने के बाद समझ नहीं पाता है। खैर, मैं आपको बतला दूं एक तरफ से कि आयाते मुक़त्तिआत क्या है। कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अलिफ लाम मीम
دیکھیے ہم لوگ جب پہلا پارہ شروع کرتے ہیں تو کہیں پر فرمایا الف لام را، کہیں فرمایا الف لام میم صاد، کہیں پر فرمایا الف لام میم، الف لام را ہا میم یاسین طاسین طاسین میم عین سین قاف قاف نون، جس کو ہم اور آپ لوح قرآنی میں دیکھتے ہیں لکھے ہوئے. یہ ایک آیت ہے اور اس چیز کو آیات مقطعات کہتے ہیں. اور آپ کو بتا دوں کہ آیات مقطعات جتنے ہیں قرآن شریف میں، اس کا ترجمہ کسی مولوی نے نہیں کیا، کسی نے نہیں کیا. جب سے قرآن نازل ہوا ہے اب تک، اور نہ صبح قیامت تک کوئی اس کا ترجمہ کر پائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا ترجمہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہے. اب آپ کو پتا چلا کہ قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جس کا ترجمہ کسی نے کیا ہی نہیں. جب ترجمہ ہی نہیں کیا تو اس سے ہم کیا معنی لیں گے؟ اور جب اس سے ہمیں معنی ملے گا نہیں تو ہم اس سے کیا مسئلہ اخذ کریں گے؟ اور جب مسئلہ اخذ نہیں کر پائیں گے تو اس سے کیا عقیدہ بنائیں گے؟ تو پتا چلا قرآن میں کچھ ایسی آیتیں ہیں جس کا ترجمہ کسی نے نہیں کیا. تو اس سے پتا چلا کہ قرآن کی ایک آیت ایسی ہے جو معنی لیس ہے، جس کی کوئی میننگ نہیں ہے. لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، اور اللہ نے جس کے اوپر نازل فرمایا اس کے محبوب کو معلوم ہے، اور جس کو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ان کو معلوم ہے، وگرنہ کسی کو بھی نہیں معلوم کہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے. تو پتا چلا قرآن میں کچھ ایسی آیتیں ہیں جس کا ترجمہ کسی کو نہیں معلوم. اب یہاں پر رک کر کے ایک بات میں واضح کرتا ہوا چلوں تاکہ مفہوم کو سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو. یہ بتلانا میں چاہ رہا ہوں کہ کیا قرآن مقدس میں ایسی آیتیں رکھنا ضروری تھی جس کی کوئی میننگ کسی کے سامنے میں نہ ہو؟ تو جب آپ اکابر بزرگوں کے پاس پہنچیں گے، اکابر عالم دین کے پاس پہنچیں گے، تو وہ آپ کو اس کی حکمت بتلائیں گے. کیونکہ جب ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے بہت سارے وجوہات ہوتے ہیں. کبھی کسی لالچ میں کام کرتے ہیں، کسی ضرورت سے کام کرتے ہیں، کبھی کوئی کام حکمت کے تحت کر رہے ہوتے ہیں. تو اس آیات مقطعات کا جو علم کسی کو نہ دیا گیا، اس کی حکمت بہت پیاری حکمت ہے. اب وہ حکمت یہ ہے، ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ کچھ آیتیں قرآن میں ایسی رکھنا ضروری اس لیے بھی تھا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبر نہیں ہے، حضور کو پیٹھ کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے. تو جو لوگ ایسا عقیدہ رکھے ہوں گے ان کے سامنے جب یہ قرآن کی آیت جائے گی تو اس کو یہ پتا چل جائے گا کہ جس آیت کا ترجمہ کسی مولوی نے نہیں کیا اور نہ کوئی صبح قیامت تک کر پائے گا، اس کا بھی علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دے رکھا ہے. اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا یا رسول اللہ، اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. یا رسول اللہ، جب خود خدا آپ سے نہیں چھپا تو خدا کی بنائی ہوئی چیز آپ سے کیسے چھپ سکتی ہے؟ تو وہ کیسے گندے لوگ ہوتے ہیں جن کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ حضور کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں، اور باقاعدہ وہ دلیل دیتے ہیں، قرآن سے دیتے ہیں، حدیث سے دیتے ہیں. اس لیے میں یہ گفتگو کھل کر کے کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ قرآن کی ایسی آیتوں کو لے کر کے لوگوں کے سامنے میں جاتے ہیں جس کے معنی میں اشتباہ ہوتا ہے. اشتباہ کا مطلب شک اور شبہ ہوتا ہے. وہ منشا نہیں ہوتا رب کا جو اس میں ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، بلکہ کوئی اور بات ہوتی ہے. تو وہ ایسی آیتوں کو لے کر کے گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، اور حدیث بھی ایسی پیش کر رہے ہوتے جو منسوخ ہوتی ہے. کبھی کسی وجہ سے کوئی چیز جائز کر دی گئی، بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا تو وہ حدیث منسوخ ہو گئی. اللہ کے رسول نے جب منع فرما دیا اس کی جگہ پر ناسخ آ گئی. لیکن کیا کرتے ہیں لوگ؟ منسوخ حدیث کو لے کر کے، مشابہ والی آیتوں کو لے کر کے، اس سے اگر عقیدہ بناؤ گے تو کیا ہوگا؟ کافر ہو جاؤ. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے، اس کے بارے میں اب آپ کا کیا خیال ہے؟
تو اب اگر کوئی انسان یہ آپ کے سامنے میں آ کر کے پیش کرے کہ حضور ہماری طرح یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، نبی نے خود کہا ہے، تو ہم نے کہا تو کون سی بڑی بات ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان سے پوچھے کہ یہ آیت کون سی والی ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ کلمات حسنات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بات آگے بڑھتی ہے، یہ چیز تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ قرآن میں 3 طریقے کی آیت ہے، اور ایک طریقے کی آیت سے مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے، اس سے عقیدہ بنایا جاتا ہے۔ اب رک کر کے یہ بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات اور کھل کر کے آپ کے سامنے میں آ جائے۔ قرآن میں ہے کیا ہے کہ نبی ہماری طرح بشر ہے، یہ نبی نے کہا کہ میں تمہاری طرح ہوں۔ اللہ نے اپنے محبوب سے یہ بات کہلوائی۔ تھوڑی دیر کے لیے کیوں کہلوائی، اس پر غور کرتے۔ نبی ہماری طرح ہے، نبی ہماری طرح ہے، جو نبی اشارہ کر دے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے، جو نبی اشارہ کر دے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، جو نبی اشارہ کر دے تو درخت اپنی جگہ سے اٹھ کر کے حضور کے پاس آ جائے، سجدے کرنا شروع کر دے، نبی کو دیکھ کر کے جانور آپ کے پاس آئے اور آپ کو سجدے میں آپ کو سجدہ کرنا شروع کر دے، جس نبی کے حکم سے ابو جہل کے ہاتھ میں کنکری کلمہ پڑھنے لگ جائے، جس نبی کے ہاتھ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے ظاہر ہو جائیں، جو نبی زمین پر بیٹھ کر کے جنت کی خبر دے رہے ہو، جو نبی زمین پر بیٹھ کر کے قیامت کے دن کی خبر دے رہے ہو، جو نبی زمین پر بیٹھ کر کے یہ بتا رہے ہو کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، اس نبی کے بارے میں یہ کہنا کہ ہم نبی کی طرح ہے، بات تو کچھ پلے نہیں پڑتی ہے، بات کچھ پلے نہیں پڑ رہی ہے، لیکن قرآن تو ہے، تو چلو قرآن سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک پروردگار عالم یہ ظالم کہہ رہے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور اگر یہ قرآن میں نہ لکھا ہوا ہوتا تو ممکن تھا کہ یہ نہ کہتے کہ نبی ہماری طرح ہے، ممکن تھا نہ کہتے، تو کیا وجہ تھی کہ تو نے اپنے محبوب سے یہ بات کہلوائی کہ میں تمہاری طرح ہوں؟ وجہ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وجہ 2 طریقے کے ہیں، آپ دیکھیں تاریخ مکہ اٹھا کر کے دیکھیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبلیغ دین شروع فرمایا، 40 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، ذمہ داریاں تھیں آپ کے اوپر، اور بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں تھیں۔ ایسے معاشرے میں اللہ کے رسول تشریف لائے جہاں پر لوگ اپنی سگی بچیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے، سگی ماں بہن بہو بیٹیوں کے ساتھ بدکاری کرتے تھے، کسی کا مال ہڑپ لیتے تو دینے کی نیت نہیں ہوتی تھی، غریبوں کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس عورت کو غلط سمجھا جاتا تھا، اس کو گاؤں سے نکال کر کے گاؤں کے باہر کر دیا جاتا تھا، اس کو اچھا کھانا، اچھا پانی، اچھا لباس، اچھا رہنے سہنے کے انتظامات نہیں دیے جاتے تھے۔ ایسے ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، یہ ایک الگ موضوع ہے، اور اللہ کے رسول نے جب کام کرنا شروع کیا تو کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے جب لوگ متاثر ہونے لگے، لوگوں کو چیزیں سمجھ میں آنے لگی کہ میں غلط تھا، اللہ کے رسول نے صحیح راستہ بتلایا ہے، میں سینکڑوں بتوں کی پوجا کرتا تھا، اللہ کے رسول نے بتایا کہ ان بتوں کی پوجا نہ کرو، جس رب نے ان بتوں کو بھی پیدا فرمایا اس رب کی پوجا کرو۔ تو لوگوں کو باتیں سمجھ میں آتی تھی۔ جب دھیرے دھیرے لوگ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتے گئے تو کیا ہوا؟ مکہ کے جو رئیس لوگ تھے، جو مکار لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ ان سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، تو لوگوں نے کیا کیا؟ مشورہ کیا۔ مشورہ کیا تھا؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماریں گے، ان کو پیٹیں گے، ان کو ختم کر دیں گے، یا جو لوگ ان کے دامن سے وابستہ ہو رہے
جو ان کے دین کو ایکسپٹ کر رہے ہیں کیا کریں گے؟ ان لوگوں کو ماریں گے پیٹیں گے تاکہ لوگ اپنے پرانے دین پر قائم رہے۔ لوگوں نے کیا کیا؟ مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد باقاعدہ مارا بھی، پیٹا بھی، پریشان بھی کیا، دانا پانی بھی بند کر دیا، اپنے معاشرے سے نکال بھی دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا میرے کلمہ پڑھنے والے لوگوں کو ستایا جا رہا ہے، میرے کلمہ پڑھنے والے لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے، ان کا دانا پانی بند کیا جا رہا ہے، ان کو اپنے معاشرے سے دور کیا جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ سینکڑوں بتوں کی پوجا کرنے والے لوگوں کو جب میں یہ بتلا رہا ہوں کہ ایک رب کی پوجا کرو جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، تو وہ لوگ اس کو مار پیٹ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ چیز برداشت نہیں ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے محبوب آپ ان ظالموں سے کہیے کہ میں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے، میں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے۔ تو سارے لوگوں نے کہا آپ نبی ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا الحمدللہ میں سارے نبیوں کا تاجدار ہوں۔ تو آپ کو پتا ہے جب آپ سے پہلے نبی دنیا میں تشریف لائے، آپ نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو ان کی امتیوں نے بھی سوال کیا تھا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ فرمایا ہاں میں نبی ہوں۔ تو کیا کرتے تھے لوگ؟ کہتے تھے کہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ تو سارے نبیوں نے یہ کہا کہ میں نے نہیں دیکھا، مجھ کو جبرائیل نے بتایا ہے۔ لیکن جب میرے نبی سے یہ بات پوچھی گئی کہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ غالباً اسی طرف سرکار اعلیٰ حضرت اشارہ فرما رہے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا یا رسول اللہ، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جب خدا ہی مصطفیٰ سے نہیں چھپا تو دنیا کی کون سی چیز ہے جو مصطفیٰ کی ذات سے چھپ سکتی ہے؟ خیر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے دیکھا ہے۔ تو لوگوں نے کہا، پچھلی امتوں نے بھی نبیوں سے کہا اچھا نبی ہے تو کوئی معجزہ دکھلائیے، نبی ہے تو کوئی معجزہ دکھلائیے۔ سارے نبیوں نے دکھلایا، جس کو اللہ نے توفیق دی وہ ایمان بھی لائے۔ اسی طریقے سے جب میرے آقا نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نبی ہوں، تو آپ سے بھی لوگوں نے کہا کہ معجزہ دکھلائیے، تو کیا نہیں دکھلایا؟ سراپا معجزہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے بنا کر کے بھیجا۔ کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ فرمایا چاند کو دو ٹکڑے کر دیے، میرے آقا نے چاند کو دو ٹکڑے کیا، ڈوبے ہوئے سورج کو باہر نکالا، ایک پیالے دودھ میں 70 لوگوں کو پلا دیا۔ سبحان اللہ۔ انگلیوں سے پانی کے دھارے جاری ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں ہزاروں معجزات لوگوں کو دکھلائے، جس کو اللہ نے توفیق دی وہ ایمان بھی لائے۔ لیکن جب شروعات میں تبلیغ فرما رہے تھے تو لوگ پریشان کر رہے تھے، نبی نہیں مانتے تھے، کہتے ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، معاذ اللہ آپ تو جادوگر ہیں، آپ لوگوں کو جادو دکھا دکھا کر کے کلمہ پڑھا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ باتیں تکلیف دیتی تھیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والوں کو جب مارا پیٹا جاتا تھا میرے آقا روتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب آپ کہیے ان ظالموں سے تم مجھ کو نبی نہیں مانتے ہو، مت مانو، انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں، کم سے کم یہ تو مانو۔ ایک انسان کو جب سمجھے گا تو انسانیت کے ناطے اس کے اوپر رحم کرے گا۔ میں انسان ہوں، تم بھی انسان ہو، کم سے کم اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے تو میرے صحابہ کے اوپر ظلم نہ کرو، کم سے کم اس چیز کا لحاظ رکھتے ہوئے مجھ کو نہ ستاؤ، کم سے کم اس چیز کا لحاظ رکھتے ہوئے میرے اوپر دانا پانی بند نہ کرو، کم سے کم اس چیز کا لحاظ رکھتے ہوئے لوگوں کے اوپر ظلم نہ کرو۔ یہ وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے یہ بات کہلوائی کہ آپ کہیے میں تمہاری طرح بشر ہوں، نبی نہیں مانتے تو مت مانو، کم سے کم انسان تو مانو۔ جب انسان مانو گے تو کم سے کم انسانیت کے ناطے میرے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ ایک وجہ تو یہ تھی۔ آپ جو نبی کو اپنی طرح کہہ رہے ہیں، آپ کے ساتھ کون سی مجبوری ہے؟ آپ جو نبی کو اپنی طرح بشر کہہ رہے ہیں، اپنے جیسا کہہ رہے ہیں، آپ کے ساتھ کون سی مجبوری ہے؟ اور ایک بات اور قابل غور ہے، وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات کہی ضرور ہے، لیکن کن سے کہی ہے؟ اس پہ بھی تو غور کریے، کن سے کہی ہے یہ بات کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں؟ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، وہ سامنے میں کفار مکہ تھے، مکہ کے وہ گستاخ لوگ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے، جن کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ اللہ ایک نہیں ہے، سینکڑوں بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ تھے۔ ان سے نبی نے کہا تھا کہ میں تمہاری طرح ہوں۔
جو لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے تھے ان سے نبی نے کہا تھا کہ میں تمہاری طرح ہوں. جو اپنی سگی ماں بہن کے ساتھ بدکاری کیا کرتے تھے ان سے میرے نبی نے فرمایا تھا کہ میں تمہاری طرح ہوں. اب اس تمہید کی روشنی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کون ایسا مسلمان ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے جیسے کفار مکہ تھے؟ کیا ایسے تھے ہمارے نبی؟ کیا ایسے ہیں ہمارے نبی؟ نہیں صاحب. تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ میرے آقا نے یہ خطاب کافروں سے فرمایا تھا, مومنوں سے نہیں فرمایا تھا. سبحان اللہ. تو آج جو یہ بولی بول رہے ہیں تو وہ کفار والی بولی بول رہے ہیں, نہ کہ مسلمان والی بولی بول رہے ہیں. اس لیے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر نبی نے یہ بات کہی ہے تو کن لوگوں سے کہی ہے. چلیے صاحب, آپ نبی کو اپنی طرح کہہ رہے ہیں. نبی کو سب سے زیادہ سمجھا کس نے؟ جو نبی کی صحبت میں رہے. نبی کو سب سے زیادہ جانا کس نے؟ جو نبی کی صحبت میں سب سے زیادہ رہے. سب سے زیادہ صحبت میں رہنے والے انسان کا نام کیا ہے؟ وہ ہیں جو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے زیادہ افضل پوری کائنات میں اگر کوئی ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر کی ذات ہے. کیا حضرت ابو بکر نے کبھی یہ کہا کہ نبی ہماری طرح ہے یا میں نبی کی طرح ہوں؟ کیونکہ صحابہ قرآن کو سب سے زیادہ جانتے تھے. کہا؟ نہیں کہا. کیا حضرت عمر نے کہا, جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا؟ کیا حضرت عمر نے یہ کہا نبی ہماری طرح ہے؟ کیا حضرت عثمان غنی نے کہا؟ نہیں کہا. کیا حضرت مولا علی نے کہا؟ نہیں کہا. کیا دیگر صحابہ نے کہا؟ نہیں کہا. تو آپ کیوں کہتے؟ کیا آپ نے صحابہ سے زیادہ قرآن کو سمجھ لیا ہے؟ کیا آپ نے صحابہ سے زیادہ حدیث کو سمجھ لیا ہے؟ جو نبی کی صحبت میں رہنے والے لوگ تھے وہ تو نبی کو اپنی طرح نہ کہیں, اور 1400 سال کے بعد پیدا ہو کر کے کچھ لوگ یہ عقیدہ بنائے اور لوگوں کو یہ کہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے نبی ہماری طرح ہے. یہ لوگوں کو بے وقوف بنانے والے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ. فرمایا جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ مشابہ والی آیتوں کو لے کر کے جاتے ہیں اور ان کے سامنے میں تلاوت کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ تو یہ وہ لوگ ہیں. تو آج اگر کوئی ایسا مل جائے تو اس سے اپنے دامن کو بچائے رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا ایمان عقیدہ برباد نہ ہونے پائے. آئیے ذرا صحابہ کا عقیدہ سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چیز کو واضح فرما دیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, زندگی کے آخری ایام چل رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روزہ ایسا رکھنا شروع کیا جس میں نہ تو سحری نہ ہی افطار, پے در پہ روزہ رکھنا آپ نے شروع کر دیا. نہ سحری کی نہ افطار کیا, پھر صبح ہوئی نہ سحری کی نہ افطار کیا, پھر صبح ہوئی نہ سحری کی نہ افطار کیا. روزے پہ روزہ رکھتے چلے جا رہے ہیں. صحابہ کرام کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا روزہ رکھ رہے. تو صحابہ کی یہ عادت تھی کیونکہ وہ حضور سے محبت کرنے والے لوگ تھے, حضور پر اپنی جان مال ہر چیز کو قربان کر دینے والے لوگ تھے. یہی سبق ہمیں بریلی کے احمد رضا دے رہے ہیں. اے لوگوں اپنے نبی پر جان مال سب چیز قربان کر دو. کیوں؟ کیونکہ انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. سب کچھ اپنے نبی پر نثار کر دو. صحابہ کرام ایسے تھے, محبت صحابہ کرام کے اندر نبی کی تھی. تو کہا لاؤ نبی رکھتے ہیں تو ہم بھی رکھنا شروع کر دیتے. تو صحابہ کرام نے بھی ایسا روزہ رکھنا شروع کر دیا. نہ سحری کی نہ افطار کیا, پھر سے سحر کا وقت ہوا, نہ سحری کی نہ افطار کیا. اب ایک دن دو دن ایک انسان برداشت کر سکے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نماز میں صحابہ کرام کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے موجودہ صحابہ سے پوچھا کیا بات ہے, لوگ کہاں ہیں؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بیمار ہو گئے. کہا کیسے بیمار ہو گئے؟ کہا یا رسول اللہ وہ آپ کو دیکھا روزہ رکھتے ہوئے جس میں نہ سحری ہے نہ افطار ہے, وہ بھی ویسا روزہ اور افطار بغیر روزہ اور افطار والا روزہ رکھنا شروع کر دیے. اللہ کے رسول نے سب کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا ایکم مثلی, کیا تم میری طرح ہو؟ آئے ہائے, کیا تم میری طرح ہو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اب ذرا رک کر کے اس چیز کو یہاں پر سامنے لے کر کے آئیے.
جب اللہ کے رسول نے قرآن کی آیت میں جب اللہ نے اپنے محبوب سے کہلوایا کیا انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ کہیے میں تمہاری طرح بشر ہوں، تو کن سے کہلوایا؟ جو کافر تھے ان کے سامنے اللہ نے کیا کہلوایا؟ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ جو مومن تھے ان سے اللہ کے رسول کیا فرما رہے؟ ایکم مثلی، کیا تم میری طرح ہو؟ اللہ اکبر، فرق کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ کافروں سے کہا میں تمہاری طرح ہوں، اور مومنوں سے کیا کہا کیا تم میری طرح ہو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو حکمت کے تحت بھی بات کہی جاتی ہے، وجوہات ہوتے ہیں، کبھی کبھی اس طریقے کی باتیں کی جاتی ہیں۔ اس لیے قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے بے پڑھے لکھے لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اچھے عالم دین کے پاس جب آپ جائیں گے تب قرآن اور حدیث کے مفہوم کو آپ صحیح طریقے سے سمجھ پائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ یہ تو میرے ذہن کے گمان میں بھی نہیں ہے کہ میں آپ کی طرح ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا صحابہ میرا رب مجھ کو کھلاتا پلاتا ہے، جاؤ تم لوگ روزہ افطار کرو، کھاؤ پیو، تم میری طرح نہیں۔ یہاں پر ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ جو یہ کہے کہ نبی میری طرح ہے وہ کافروں والی بولی بول رہا ہے، اور جو یہ کہے کہ نبی میری طرح نہیں ہے، نبی تو افضل و اعلیٰ ہے، وہ مومنوں والی بولی بول رہا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ کوئی جذباتی گفتگو نہیں ہے، قرآن کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سمجھ کر قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا صاحب چلیے یہ بات تو ہو گئی، ایسے لوگوں سے ایک بات کہی۔ دوسری بات وہ وقت کی نزاکت تھی، وقت کی مانگ تھی کہ ایسا کہیے آپ، کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو نبی نہیں مان رہے، انسانیت کے ناطے کم سے کم آپ کے اوپر ظلم وہ نہ کرے۔ جیسا کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کو بلایا گیا، آپ کے کنبے کو پیاسا رکھا گیا، بھوکا رکھا گیا، ایک کے بعد دیگر جانثار آپ کے اوپر قربان ہوتے رہے، اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین نے ان ظالموں سے کیا کہا؟ اے لوگو میں خود نہیں آیا ہوں، تم نے مجھ کو بلایا ہے۔ کیا کوئی اپنے مہمان کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے؟ حکومت کی لالچ میں آ کر کے تم یہ بھول گئے ہو کہ میں کون ہوں؟ اللہ اکبر۔ لیکن جب کسی کے اندر دنیا کی لالچ سوار ہو جاتی ہے تو اس کے سامنے غفلت کے پردے آ جاتے ہیں، ان کو حقیقت دکھائی نہیں دے رہی ہوتی ہے۔ نماز پڑھنے والے لوگ تھے وہ بھی، قرآن پڑھنے والے لوگ تھے وہ بھی، حج کرنے والے لوگ تھے وہ بھی، باقاعدہ اس میں ایسے لوگ تھے جو باقاعدہ مسجدوں کے امام تھے، لیکن حضرت امام حسین کی شان کو جانتے ہوئے بھی انجان بنے ہوئے تھے حکومت کی لالچ میں۔ تو چند پیسوں کے لیے اس طریقے کے عقائد کو لکھ دیے گئے، چند پیسوں کے لیے اس طریقے کے عقائد کو آج بھی لوگ پرچار کر رہے ہیں، چند پیسوں کے لیے آج بھی لوگوں کے سامنے میں یہ باتیں کہی جا رہی ہیں نبی ہماری طرح ہے۔ اللہ ایسے لوگوں سے ہمیں اور آپ کو بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک وجہ تو وہ تھی، اب دوسری وجہ آپ سنیے، وہ بھی میں قرآن سے آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا اور اپنی گفتگو کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہلوائی تو ہے اپنے محبوب سے کہ اے محبوب آپ کہیے میں تمہاری طرح بشر ہوں، ایک وجہ وہ تھی۔ دوسری وجہ قرآن سے سنیے، آپ نے اکثر بقرہ عید کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا۔ کیا سنا؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے، کہاں گئے؟ نمرود مردود کے پاس گئے۔ کیا کرنے گئے؟ دین کا پیغام لے کر کے گئے، اور اس کی حویلی میں یا یوں کہیں اس کے محل میں جو لوگ آتے تھے اس کی یہ عادت تھی کہ دروازے پر حاضر ہوتے ہی پہلے وہیں پر سجدہ کرتے تھے اور یہ بتلاتے تھے کہ میں آپ کو سجدہ کر رہا ہوں، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا۔ حضرت ابراہیم چونکہ نبی تھے، اپنے وقت کے جلیل القدر پیغمبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم پہنچے، تو چونکہ اس کے دربار میں جتنے لوگ آتے تھے سجدہ کرتے تھے، ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟
کیونکہ آپ اس کو خدا نہیں مانتے تھے۔ اسی بات کا جواب میں دینے جا رہا ہوں۔ میں اپنے موضوع سے الگ نہیں ہوں، میں کہیں اور لے کر کے نہیں جا رہا ہوں۔ آپ غور سے سنیں گے تو آج آپ کے سامنے میں ایک بڑھیا خلاصہ سامنے میں آئے گا۔ حضرت ابراہیم پہنچے تو نمرود مردود نے کہا، ابراہیم کیا تجھ کو معلوم نہیں ہے کہ جو بھی یہاں آتا ہے وہ مجھ کو سجدے کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رب کو سجدہ کرتا ہوں۔ تو کہا، تمہارا رب کون ہے؟ جس کو قرآن شریف نے بیان فرمایا۔ اب یہاں قرآن کی روشنی میں سنیے۔ قال ابراہیم، حضرت ابراہیم نے کہا، جب اس نے پوچھا تمہارا رب کون ہے تو حضرت ابراہیم نے کہا، ربی الذی یحیی و یمیت، فرمایا میرا رب وہ ہے جو لوگوں کو موت اور زندگی دیتا ہے۔ میرا رب وہ ہے جو لوگوں کو زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو اس کے بعد فرعون نے کیا کہا؟ نمرود مردود نے کیا کہا؟ نمرود مردود نے کہا، قال انا احیی و امیت۔ ابراہیم، تو اس میں تعجب کیا ہے؟ اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ میں بھی تو لوگوں کو زندگی اور موت دیتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے مجمع میں سناٹا کہ یہ لوگوں کو زندگی اور موت کیسے دیتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیسے؟ تو اس نے کیا کیا؟ دو قیدیوں کو بلایا۔ ایک وہ قیدی جس کو سزائے موت مل چکی تھی، سزائے موت، اور دوسرا وہ قیدی جس کو رہائی کا پروانہ مل چکا تھا۔ یعنی کہ تم زندگی پا گئے اور تم مرنے جا رہے ہو۔ تو مردود نے کیا کیا؟ جس کو زندگی ملی تھی، جس کو رہائی کا پروانہ ملا تھا، اس کو مروا دیا، اور جس کو موت کی سزا ملی تھی اس کو چھوڑ دیا، اور کہا، ابراہیم قال انا احیی و امیت، دیکھو میں بھی تو لوگوں کو زندگی اور موت دیتا ہوں، تو اب تو مجھ کو رب مانو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ مردود جو ہے بے وقوف ہے، اور اللہ دیکھیے بے وقوفوں کو بھی دنیا کی بادشاہت دے دیتا ہے۔ اے لوگوں، یہاں پر رک کر کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر دنیا بہت اچھی چیز ہوتی تو نمرود مردود کو بادشاہت اس دنیا کی نہ ملتی۔ بہت اچھی چیز نہیں ہے یہ حکومت۔ اقتدار ہاتھ میں آ جانے کے بعد اچھے اچھے لوگ بیکار ہو جاتے ہیں۔ پتہ ہے 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکومت کی ہے، 22 لاکھ، آدھی دنیا پر۔ لیکن جب جاتے جاتے اپنے بچوں کو وصیت کرتے ہیں کہ کبھی حاکم نہ بننا، کسی اسٹیٹ کا گورنر نہ بننا، میں نے بہت مشکل سے یہ وقت گزارے ہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ تم بھی ان پریشانیوں میں الجھ جاؤ۔ اللہ اکبر، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ حساب لے گا ایک ایک چیز کا، جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے فرمایا وہ جس نے زندگی اور موت پیدا کی ہے، کیوں کی ہے؟ وہ دیکھے گا تم میں کس کے کام سب سے زیادہ اچھے ہیں، یعنی کہ وہ حساب لے گا کون اچھا کیا کون برا کیا۔ تو اگر کوئی چیز ہمیں اچھی مل گئی اور اس کی قدر نہ کر پائے تو اس کا حساب بھی دینا ہے۔ بے قدری کی تو حساب دینا ہے، قدر کی تو حساب دینا ہے۔ تو کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہوتی ہے یہ۔ اب اس مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، وگرنہ اس لالچ میں نہ رہے، کیونکہ رزق کی ذمہ داری تو اللہ نے اپنے بندوں کی اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہے۔ وہ رزق دے گا چاہے جس حالت میں ہم رہیں۔ خیر، نمرود مردود نے حضرت ابراہیم سے کہا، ابراہیم اب تو مجھ کو رب مانو کہ میں نے ایک کو زندگی دے ایک کو موت دے دی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نمرود میرا رب صرف انہی چیزوں پر قادر تھوڑی ہے۔ قال ابراہیم، پھر سے حضرت ابراہیم نے کہا، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، سنو میرا رب وہ ہے جو پورب سے سورج کو نکالتا ہے اور پچھم میں کیا کرتا ہے؟ ڈبا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تم رب ہو نا، تم اپنے آپ کو رب کہتے ہو، تم کہتے ہو سجدہ کرو، تو سنو سجدہ کروں گا، لیکن ایک شرط اور ہے، وہ یہ ہے کہ میرا رب پورب سے سورج کو نکالتا ہے، تو اگر خدا ہے تو پچھم سے نکال کے بتا، میں تجھ کو سجدہ کر دوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ بیوقوف ہے اور اس کے سامنے میں ایسی دیوار کھڑی کر دی جس سے وہ مکر نہیں سکتا تھا. اب ہزاروں لوگوں کے مجمع میں وہ بے عزت ہو گیا، ذلیل ہوا، رسوا ہوا، نادم نہ ہوا، پریشان ہوا، انانیت سے وہ بالکل بوکھلا اٹھا. تو اپنے مشورہ کاروں کو بلایا کہ یہ کیا بات ہے، یہ کیا بات ہے. ابراہیم نے کہا کہ ابراہیم نے میرے رب کی شان میں توہین کی ہے، ان کو یہ سزا ہونی چاہیے، وہ سزا ہونی چاہیے. یہ وہ جب جیت نہیں پایا، جواب نہیں دے پایا، تو اب کیا ہے، مکاری پر اتر آئے، غلط طریقے سے اپنی حکومت کا استعمال کرنا شروع کر دیا. یہ بات کی بات ہے، لیکن جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہی پر سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور اس چیز کو سمجھانے کے لیے اتنا واقعہ مجھے سنانا ضروری تھا. اب آپ بتائیں، حضرت ابراہیم نے یہ کہا کہ میرا رب وہ ہے جو پورب سے سورج نکالتا ہے اور پچھم میں ڈباتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو رب ہے تو پچھم سے نکال. یہ کیا تھی؟ یہ کون سی بات تھی؟ یہ دلیل الوہیت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. ابراہیم نے کہا میں تجھ کو سجدہ کر دوں گا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، لیکن تو پچھم سے سورج کو نکال دے. یعنی کہ ابراہیم یہ کہہ رہے ہیں میرا رب وہ ہے جو پورب سے نکالتا ہے، اگر تو نکال پچھم سے تو تجھ کو خدا مان لوں گا، خدا مان لوں گا. بتائیے نکال پایا تھا نمرود؟ نہیں نکال پایا. اب تھوڑی دیر کے لیے آپ بتائیں اگر نکال دیتا تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب ماننا نہیں پڑتا؟ کیا سجدہ کرنا نہیں پڑتا؟ پھر لوگوں کے ایمان اور عقیدے کا کیا ہوتا؟ لیکن حضرت ابراہیم جانتے تھے کہ یہ خدا نہیں ہے، یہ نکال نہیں سکتا ہے، لیکن یہ دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قرآن میں موجود رہی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا تبھی تو یہ آیت میں آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں کہ ابراہیم کی دلیل الوہیت کی روشنی میں وہ خدا ہے، دلیل ابراہیمی کی روشنی میں وہ خدا ہے جو پورب کے بجائے پچھم سے بھی سورج نکال دے. نہیں نکالا، لیکن دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھو، اپنے نبی کے معجزات کو یاد کرو. وہ تو نہ نکل پایا، لیکن اسی ڈوبے ہوئے سورج کو مقام صحبہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیکھا لیٹے ہوئے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آنے کے بعد حضرت علی کے زانوئے مبارک پر سر رکھ کر کے آنکھ بند کر کے لیٹ گئے. حضرت علی کی کیا قسمت ہے، سبحان اللہ، کیا شان ہے مولا علی کی. آج خواب میں دیدار ہو جائے تو کیا کہنے. علی کی شان یہ ہے کہ مصطفیٰ گود میں لیٹے ہوئے ہیں، علی مصطفیٰ کی زیارت کیے جا رہے ہیں. اتفاق ایسا کہ اس دن حضرت علی نے عصر کی نماز ادا نہیں فرمائی تھی. میرے آقا آرام کر رہے ہیں، میرے آقا نے حضرت علی نے آقا کو اٹھایا بھی نہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے ادبی ہو جائے. ایک طرف نبی کی عزت ہے، نبی کی شان میں ادب اور احترام ہے، دوسری طرف نماز عصر ہے. لوگ عبادت کرنا ہمیں سکھاتے ہیں، صحابہ نے ہمیں ہر چیز کر کے بتلا دیا ہے. نماز سب سے فرض اور اہم چیز ہے، لیکن مصطفیٰ کی محبت کے بعد، کیونکہ جس دل کے اندر نبی کی محبت نہ ہو، نبی کی بات تو دور ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان ایسا ہو جو خانہ کعبہ کی زیارت کی توفیق اللہ اس کو دے دے، روزے کی حالت میں ہو، مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کے درمیان میں ہو، سجدے کر رہا ہو، اور اس کی روح اس کے جسم سے نکل جائے اور اس حالت میں نکلے کہ وہ اہل بیت کا گستاخ ہو، اللہ اس کی نماز کو اس کے منہ پر مار دے گا، وہ جہنمی ہے. جب اہل بیت کا بغض رکھ کر کے انسان مرے تو وہ جہنمی ہوتا ہے. تو جو نبی کا بغض لے کر کے نماز پڑھ رہا ہو، جو نبی سے حسد لے کر کے نماز پڑھ رہا ہو، جو نبی کی توہین رکھ کر کے نماز پڑھ رہا ہو، کیا اس کی نماز ہوگی؟ نماز سب سے افضل عبادت ہے، لیکن مصطفیٰ کی محبت اس سے پہلے ضروری ہے، اس لیے کہ بغیر مصطفیٰ کی محبت کے ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے، اور جب ایمان ہی مکمل نہیں تو اس کے اوپر نماز ہی فرض نہیں ہے. حضرت علی کو بھی پتا ہے، علی حضور کو دیکھ رہے، سورج اپنے وقت پہ آتا ہے چلا جاتا ہے،
وہ انتظار کسی کا نہیں کرتا ہے۔ حضرت علی کبھی سورج کو دیکھتے، کبھی مصطفیٰ کی صورت کو دیکھتے۔ جب سورج ڈوب گیا تو حضرت علی کو عصر کی نماز نہ پڑھنے کی تکلیف ہوئی، جس کی وجہ سے آپ کے آنکھ سے آنسو نکلے، اور ایسے آنسو نکلے ہائے 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 کہ مصطفیٰ کے چہرے مبارک پر جا کر کے گرے۔ جب چہرے مبارک پر آنسو گرے تو میرے آقا نے آنکھیں کھول دی اور فرمایا علی کیا بات ہے، رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ اللہ اکبر! آج ہم اور آپ دیکھیں کہ جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ فاتحہ میں گئے تھے اس وجہ سے نہیں پڑھی، لیکن تکلیف بھی نہیں ہے۔ مزار پہ گئے تھے اس لیے نہیں پڑھی، لیکن تکلیف بھی نہیں ہے۔ مہمان کے وہاں گئے تھے اس لیے نہیں پڑھی، لیکن تکلیف بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! مصطفیٰ گود میں لیٹے ہوئے اپنی قسمت پہ ناز کر رہے ہیں، اس کے باوجود نماز کے قضا ہو جانے کی آپ کو تکلیف ہوئی تو آنکھ سے آنسو نکل آئے۔ جب نکل آئے تو مصطفیٰ نے کہا میری وجہ سے نماز قضا ہوئی ہے، اچھا بتاؤ علی نماز قضا پڑھنا چاہتے ہو کہ ادا کرنا چاہتے ہو؟ ہائے ہائے ہائے! اب علی تو صحابی تھے نا، آج 1400 سال کے بعد والے اگر وہابی ہوتے تو ان کا کیا کہنا ہوتا؟ ارے نبی کے قبض و اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، اب تو قضا ہو گئی تو قضا ہی پڑھنا ہے۔ لیکن صحابی رسول کا یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ چاہ لے تو میں اب بھی نماز ادا کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر! علی نے کہا ادا کرنا چاہتا ہوں، مصطفیٰ نے اشارہ فرما دیا تو وہی ڈوبا ہوا سورج جو پچھم میں ڈوبا تھا کدھر سے نکلا؟ پچھم سے نکلا۔ اب حضرت علی نے عصر کی نماز ادا فرما لی۔ دوستو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میرا رب وہ ہے جو پورب سے سورج کو نکالتا ہے، تو اگر رب ہے تو پچھم سے نکال۔ تو رب نے فرمایا اے محبوب آپ کہیے انا بشر مثلکم، کیونکہ آپ نے وہ کام کر دیا ہے جس کے بارے میں ابراہیم نے یہ کہا، میں اس کو رب مان لوں گا جو پچھم سے سورج کو نکال دے گا۔ تو اے محبوب آپ نے پچھم سے سورج کو نکالا ہے، کہیں ابراہیم کی دلیل کی روشنی میں لوگ آپ کو خدا نہ ماننے لگ جائے، کہیں آپ کی لوگ پوجا کر کے جہنم کے حقدار نہ ہونے لگ جائے، اس لیے آپ فوراً اعلان کر دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں اور بشر کی پوجا نہیں کی جاتی ہے۔ یہ وجہ تھی، یہ وجوہات تھے جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے یہ بات کہلوائی۔ اور بھی بہت ساری وجہ ہے جس کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ بات کو یہیں پر مکمل کی جائے۔ خیر مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اسی طریقے سے حدیث پاک کا بھی معاملہ ہے۔ جو لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ منسوخ حدیثوں کو لے کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں حضور نے یہ فرمایا ہے۔ قرآن میں تو آیات متشابہات کو لے کر کے آتے ہیں اور حدیث سے منسوخ حدیثوں کو لے کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا ہے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے، مصطفیٰ نے حدیث میں کہا ہے۔ جیسے ایک چیز میں اشارہ کر دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب تبلیغ دین شروع کیا، شروعاتی ایام جب تھے تو بہت گنے چنے لوگ تھے جن کو انگلیوں پہ گنا جا سکتا تھا کہ اتنے لوگ مسلمان ہیں۔ تو وہ کون مسلمان تھے؟ جو مسلمان ہوئے یہ کون لوگ تھے؟ پہلے کافر تھے، یقیناً کافر تھے۔ کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ جو کافر کرتے ہیں وہ کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرنا، اس کے علاوہ ایک رب کو نہ ماننا، ایک رب کو چھوڑ کر کے انیک بتوں کی پوجا کرنا، رب کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرنا، مصطفیٰ کی رسالت کا اعتراف نہ کرنا، یہی سب کام تھے ان کے، غلط کام کیا کرتے تھے۔ جب کوئی مر جاتا ان کی بت بناتے، اس کو پوجتے، یاد کے لیے ان کو محفوظ رکھتے، یہ سارے کام تھے ان کے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین فرمایا تو موت تو اپنے وقت پر آتی ہے۔ جب شروع کے کچھ صحابہ جن کا انتقال ہوا، جو شروع کے صحابہ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعات میں جو تبلیغ دین فرمائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیتکم عن زیارت القبور۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا فرمایا؟
کہ قبرستان جانے سے میں تمہیں منع کرتا ہوں، منع فرما دیا۔ کیوں منع فرمایا؟ اس کی وجہ جب جانیں گے تب بات سمجھ میں آئے گی۔ اور جس حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے قبرستان جانے سے منع فرمایا، وہاں پر 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی، اس وجہ سے میں آپ کے سامنے وہ پوری حدیث کے مفہوم کو نہیں رکھوں گا، صرف اس چیز کو اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ اب لوگوں نے کیا کیا؟ جیسے میں نے وہ آیت پڑھی قل انما انا بشر مثلکم والی، یا دیگر آیتیں ایسی جو آیات متشابہات ہیں، جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن ہے، وہ ایسی آیتوں کو لے کر کے جاتے ہیں مارکیٹ میں، لوگوں کے سامنے میں تبلیغ کرتے، دین و ایمان کو برباد کر رہے ہوتے۔ اسی طریقے سے ان کی عادت ایک یہ ہے کہ منسوخ حدیث کو اٹھاتے ہیں، جو شروعات میں اللہ کے رسول نے کبھی منع فرمائی تھی کسی چیز کے لیے۔ ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کے رسول نے قبرستان جانے سے منع کیا۔ کیوں منع کیا؟ یہ بھی تو آگے بتلائیں گے، آگے کی حدیث بھی تو پڑھیں گے۔ اچھا، ان کی ایک عادت اور ہوتی ہے گمراہ کرنے والے لوگوں کی۔ ایک تو عادت یہ ہے کہ وہ غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے میں دین کو پیش کرتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مشابہ والی آیتوں کو، جس کا مطلب ظاہر میں مکمل طریقے سے کسی کو سمجھ میں نہیں آتا، اس کو لے کر کے جاتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ آدھی آیت کو پڑھتے ہیں، آدھی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جی، جب اس کا کام ہی گمراہ کرنا ہے، جب اس کا کام ہی لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے، تو اتنے کو لیں گے نا جتنے سے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے۔ جتنے سے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے اتنا لیں گے۔ جیسے میں نے وہ آیت پڑھی ہے، اس آیت کے آگے والے حصے کو پڑھ لیتا بندہ، غور کر لیتا، تو بھی یہ نہ کہتا نبی ہماری طرح ہے۔ کیا آگے کہا رب نے؟ یوحا الی، آپ فرمائیے کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ضرور ہوں، لیکن میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ اب یہ بات جب آ گئی تو ہر انسان سمجھ جائے گا کہ جس کے اوپر وحی نازل ہو رہی وہ میری طرح کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر آج کوئی ایسا کہہ رہا ہے نبی ہماری طرح ہے، تو ان سے ہم پوچھتے ہیں کیا تمہارے اوپر بھی وہی نازل ہوتی ہے؟ کیا رب کا کلام تمہارے اوپر بھی نازل ہوتا ہے؟ خیر، بات لمبی ہو جائے گی۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے منع کیا، یہ صحیح بات ہے۔ کب منع کیا؟ اور آگے کی حدیث کے ٹکڑے کو پڑھیں گے تو پھر یہ کنفیوژن رہی نہیں جائے گی۔ لیکن بات کو کھول کر کے بیان کرنے کے لیے میں تھوڑی سی گفتگو یہاں پہ میں آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کو مکار لوگوں کی مکاری سمجھ میں آ جائے، وہ کس طریقے سے لوگوں کو بیوقوف بناتے، یہ چیز آپ سمجھ جائیں۔ اگر اتنا ہی پڑھ کر کے بات کو سمجھنا تھا تو قرآن میں 5ویں پارے کی ایک آیت ہے، ضروری نہیں ہے کہ تھوڑی سی چیز سے ہر چیز ظاہر ہو جائے۔ جیسے قرآن میں اللہ تبارک بتانا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، دیکھیے، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ اب اگر کوئی انسان اتنی آیت کو پڑھے اور پڑھنے کے بعد اس پہ عمل کرنا شروع کر دے تو کیا زندگی میں وہ نماز پڑھے گا؟ نہیں پڑھے گا۔ کیا کہے گا؟ میرے پاس دلیل ہے قرآن کی۔ کیا دلیل ہے؟ لا تقربوا الصلاۃ، اللہ نے کہا نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ایمان والوں سے کہا میں ایمان والا ہوں۔ تو ان سے پوچھیں گے نا، ارے کیوں منع کیا یہ بھی تو بتاؤ۔ تو جب آگے کی آیت پڑھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب نشے کی حالت میں رہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اب اسی طریقے سے حدیث میں یہ بات صحیح ہے کہ حضور نے منع کیا، لیکن آگے بھی تو پڑھو، اس کی تفسیر بھی تو پڑھ کر کے بتاؤ کیوں منع کیا۔ اچھا یہ بتائیے، اللہ کے رسول نے کن کو کلمہ پڑھایا؟ کافروں کو۔ تو جن لوگوں نے نہیں پڑھا حضور سے پہلے، صحابہ میں ان کے ماں باپ یا ان کے اقربا، ان کے دوست یار جو کلمہ پڑھے بغیر انتقال کر گئے، وہ کون تھے؟ وہ مسلمان تھے یا کافر تھے؟ مسلمان تھے؟ نہیں تھے۔ کیا تھے پھر؟ کافر تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، بتوں کی پوجا کرتے کرتے مر گئے، ایک رب کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا۔ وہ لوگ کیا ہے؟ کافر ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابھی صحابہ ہیں، صحابہ جن کے خاندان میں ان سے پہلے مرنے والے لوگ کون لوگ تھے؟ کافر تھے، مشرکین تھے،
جو بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول نے شروع میں، کیونکہ شروع میں کوئی مومن ابھی انتقال نہیں کیا ہے، جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا نہیتکم عن زیارت القبور، میں تم کو قبرستان جانے سے منع کرتا ہوں، اور بعد میں کیا فرمایا فزوروہا، اللہ کے رسول نے فرمایا اب جایا کرو۔ یہ بھی تو بتلاؤ، پہلے منع کیا کیونکہ کافروں کی قبریں تھیں، لیکن جب دیکھا صحابہ انتقال کرنے لگے، جب دیکھا مومن انتقال کر کے قبروں کے اندر جانے لگے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے تم کو تب منع کیا تھا، اب جایا کرو۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، گمراہ کرنے والے لوگ، یہ پہلے منسوخ، اب یہ ناسخ حدیث آ گئی سامنے میں، تو اب اس پہ عمل کریں گے نہ کہ منسوخ پہ عمل کریں گے۔ تو یہ مکاری کرنے والے لوگ کیا کرتے ہیں، اس طریقے سے آپ کے دین اور ایمان کو لوٹتے ہیں۔ ہر انسان قرآن اور حدیث کو سمجھنے لگ جائے تو ہو گیا، پھر عالموں کا کیا کام ہے؟ اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ کلمات حسنات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی بھی قسم کی خطا، غلطیاں، بے ادبیاں، ریاکاریاں، بدکاریاں ہوئی ہوں، اپنے حبیب کے توسل سے تمام اغلاط کو معاف فرمائے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے ماں باپ کا انتقال ہوا، دوبارہ پلٹ کر کے اپنے ماں باپ کی قبروں پر جا کر کے فاتحہ نہیں پڑھتے، کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ حدیث سنا دی گئی کہ حضور نے قبر پہ جانے سے منع کیا ہے۔ اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، کسی موقع پر انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو میں آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، تو ضرور اپنے ماں باپ کی قبروں پر جائیں اگر وہ مومن ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ کلمات حسنات پہ عمل کی توفیق دے، اور کسی بھی قسم کی خطا، غلطیاں، بے ادبیاں، ریاکاریاں ہوئی ہو، اپنے حبیب کے توسل سے تمام اغلاط کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔